بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ ہمارے دورے کا طریقہ کار جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ میں طالب علم پڑھوں گا اور شیخ جہاں وضاحت ضروری سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ وہاں اس کی وضاحت کر دیں گے اور یہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ شیخ کی اجازت کے ساتھ میں پڑھنا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رب آسان کر اور مدد فرما، تو بڑا اچھا مددگار ہے۔ خادم سنت مطہرہ مسجد نبوی شریف احمد دہلوی کہتا ہے، بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں در حقیقت اہل حدیثوں کا تقلید شخصی کے بغیر مستقل طور پر کتاب و سنت اپنانے کی دعوت دینا ہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے انہیں شریعت میں اجتہاد کرنے، مذاہب اربعہ کی تقلید اور انہیں بطور مسلک اختیار کرنے سے بے نیازی پر جری کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ جو کسی امام کی تقلید نہ کرے، چاروں مذاہب میں سے کوئی مذہب اختیار نہ کرے، وہ صراط مستقیم سے خارج اور نجات یافتہ جماعت سے منحرف ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو اور طلبۃ علم اور ہمارے مشائخ، دو ہمارے شیخین ہیں یہاں ماشاءاللہ، یہ تاریخ اہل حدیث کی ضرورت کیوں پڑی اصل میں؟ چند بنیادی باتیں پہلے ہیں، اختصار کے ساتھ ہم بتاتے ہیں آخر تاریخ اہل حدیث کی کیوں ضرورت پڑی۔ تاریخ اہل حدیث، اس کی معلومات، تحریک اہل حدیث، ایک ہے تاریخ اہل حدیث اور ایک ہے تحریک اہل حدیث۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت اصل میں دوستو اس لیے پڑی کہ جب گاہے گاہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان جب استعمال کریں گے تو ہم بعد متحدہ ہند ہوگا، اتنا یاد رکھیے گا۔ تاریخ میں جہاں ہندوستان کا لفظ آتا ہے وہ تقسیم کے پہلے کا جو پورا متحدہ ہند تھا، وہ اس لیے اگر کوئی پاکستانی بھائی ہو تو ذرا سو پہلے سمجھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ صرف انڈیا ہی کا نام لیتے رہے، ہاں بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو متحدہ ہند یعنی جس میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ تینوں ملک شامل ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے دنیا میں ہمیشہ رہے کچھ نہ کچھ۔ اختصاراً یہ کہ آپ اگر جانتے ہیں کہ 375 ہجری تک، کتنے؟ 375 ہجری تک ہندوستان میں خصوصاً سندھ، مالابار، سورت، احمد آباد، بمبئی، کوکن، یہ پورے ساحلی علاقے جو ہے ان پر صرف اہل حدیث رہتے تھے، صرف اہل حدیث۔ اسی لیے حدیث پڑھنے پڑھانے کے بڑے بڑے مرکز تھے۔ تعجب یہ کریں گے آپ لوگ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی سندوں میں جو راوی آتے ہیں، ان راویوں میں بڑی جماعت جو ہے سندھ اور ہند کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو سند آتی ہے، امام بخاری کے استاد الاستاد جو ہوں گے وہ سندھی ہوں گے، ہندی ہوں گے۔ اسی لیے یہ اتنا عام رواج ہو گیا تھا حدیث پڑھنے پڑھانے کا کہ ایک زمانہ وہ تھا دنیا میں جیسے بغداد، مدینہ، یہ سارے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے مرکز تھے۔ سندھ بھی بہت بڑا مرکز تھا، خاص طور سے منصورہ جو تھا وہ حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا، اور اس قدر وہاں حدیث کی وجہ سے عربی زبان لوگ جانتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بشار المقدسی کہتا ہے کہ جب میں سندھ کے دورے پہ گیا تو سندھ کے صحرا کے اندر جو بکریاں چرانے والے اور اونٹ اور گائے چرانے والے چرواہے تھے، ان سے ہم راستہ پوچھتے تو ہمیں عربی میں بتاتے تھے۔ بکری کا چرواہا ہو، اونٹ اور گائے صحرا میں رہنے والا، ان کے پیچھے گھومنے والا، بات کس میں کرتا ہے؟ عربی میں۔
یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، لیکن محمود غزنوی بلکہ یہاں اسی اثنا میں باطنیہ فرقہ پیدا ہوا، باطنیہ فرقہ پیدا ہوا، بحرین سے اس کی ابتدا ہوئی، مصر میں جو روافدہ تھے ان کی مدد کیا، اور بحرین کا جو اس وقت حاکم تھا وہ بھی باطنی یعنی شیعوں کے اندر غالی قسم کا ایک فرقہ، آگے بڑھتے بڑھتے باطنی بن گیا۔ باطنی کا مطلب یہ کہ قرآن پاک حدیث کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے باطنی، تو یہ شراب حرام ہے یہ ظاہری معنی ہے، لیکن ظاہری معنی نہیں، ان لوگوں کا سمجھنا ہے۔ بہن حرام ہے بیٹی، ظاہری معنی ان لوگوں نے رکھا ہے۔ جیسے بڑی مثال مشہور ہے، آج بھی کچھ اس کی مثال ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین اللہ کی بات کرو جب تک کہ یقین نہ آ جائے، یقین پیدا ہو گیا تب نماز ختم ہو گئی۔ آج بھی ایسے فرقے موجود ہیں، خاص صوفی اور بھی جو ہے غالی قسم کے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہی وہ فرقہ تھا جس نے حرم پر حملہ کر کے 26,000 حاجیوں کو مطاف میں ذبح کیا تھا۔ یہی بات نہیں، بحرین سے گیا تھا، بحرین مرکز تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 26,000 حاجیوں کو حالت احرام میں یا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر یہ ظالم تلوار لے کر کے گھسے ہیں اور سب کو قتل کیا ہے۔ اور حجر اسود آج بھی جائے تو حجر اسود کے کئی ٹکڑے بنے ہوئے ہیں، دیکھا ہوگا۔ حجر اسود کو یہی ظالم بادشاہ تھا بحرینی باطنی جس نے توڑ کر کے نکالا، اور اس وقت جو مکے کے بادشاہ تھے وہ بیچارے پیچھے پیچھے دوڑے جاتے تھے، اللہ کے بندوں حجر اسود دے کر، لیکن نہیں دیا، لے کر کے آیا اپنے یہاں رکھا۔ کئی سال تک جو حج ہوا ہے بغیر حجر اسود کے ہوا ہے۔ یہی باطنی فرقہ جب سندھ میں پہنچا اور ہند کے ساحل پر، تو وہاں بھی اہل حدیث کو بالکل سب داعش کی طرح ملا۔ کیسے؟ داعش کی طرح ہنگامہ۔ بہرحال اس گروہ نے آ کر کے وہاں اہل حدیثوں کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف یہ، اسی اثنا میں محمود غزنوی کے حملے شروع ہو گئے، کہاں؟ ہند میں۔ اب اس کے ساتھ جتنے لوگ آتے رہے ان کا تعلق اکثر جو تھا فقہ حنفی سے تھا، فقہ حنفی سے تھا۔ ان کے ساتھ جو علماء آتے رہے وہ بھی فقہ حنفی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اب ہندوستان کے اندر کتاب و سنت کے علاوہ ایک اور مذہب نظر آنے لگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرنے والے۔ کیوں؟ افغان، خراسان، ان علاقوں میں احناف کی تعداد تھی اور مغل حکام جو ہے اکثر ان میں یہی ہوتے تھے۔ محمود غزنوی بعد میں مناظرہ ہوا، بڑا طویل واقعہ، مناظرے کے بعد اس نے بہرحال مسلک اہل حدیث قبول کیا، لیکن پبلک پر کنٹرول نہ کر سکا۔ تو یہ جو رینا آیا وہاں سے، ان کے آنے کے بعد چونکہ فوج ان کی، ادھر باطنیوں نے اہل حدیثوں کو ختم کیا تھا، قوت طاقت ختم کر، جو کچھ لوگ رہ گئے تھے اب آنے کے بعد ان کی طرف سے طرح طرح کا ظلم زیادتی شروع ہوا، جس کی بنا پر اہل حدیثوں کا خاتمہ کیا گیا۔ اہل حدیث وہاں سے بھگ جاتے، نکل جاتے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث داستان تھوڑی سی سن لیں گے تو یہ بالکل آسان ہو جائے گا، جو دو اعتراض نقل کیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ایک بات فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَهْدُونَ إِلَى الْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ یہ جو امت محمدیہ ہے اس میں کتنی بھی گمراہی ہو جائے، لیکن ان میں ایک امہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جماعت۔ ہر جماعت کو نہیں امہ کہتے ہیں، امہ جو اخبار ہے، ہاں امہ کہتے ہیں ایسا گروہ جو کسی ایک مشن پر متفق ہو، چاہے دین کا ہو یا
دنیا کا امہ کہتے ہیں، امہ ایسا گروہ گرچہ وہ 50 ملک کے ہوں لیکن کسی ایک مشن پر متفق ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک سورہ قصص کے اندر نہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب سنیں گے سورہ قصص کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل گئے چپکے مدین میں داخل ہوئے تو کیا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت پائی جو پانی پلا رہی تھی۔ ہاں کیا پائی؟ ایک امت، حالانکہ وہ سب کے سب چرواہے تھے، یعنی بکریاں چرانے پر سب متفق تھے، ایک ہی مشن سب کا تھا۔ تو جب بھی کوئی گروہ کسی ایک مشن پر ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ امہ۔ آپ میرے خیال جتنے ہیں ہر ایک کا شہر الگ، ہر ایک کا گروہ الگ، ہر ایک کا برادری الگ، لیکن چونکہ کتاب سنت دعوت و تبلیغ پر آپ 50 آدمی متفق ہیں، سب کا مشن ایک ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ امہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تزال طائفۃ من امۃ، قرآن پاک میں کیا؟ اس امت کے اندر وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ اعراف کہ اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، یہ جو امت محمدیہ ہم نے پیدا کیا ہے یہ عام امتوں کی طرح نہیں، اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ملا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، یہ جو ہم نے جن کو یہ مخلوق جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان میں ایک امت ہمیشہ حق پر قائم ہوگی، جو حق پر قائم ہوگی اور لوگوں کو حق ہی کی دعوت دے گی۔ تو کچھ بھی ہو، لیکن جب بھی بہرحال ادھر سے احناف آئے، لیکن احناف کے آنے کے باوجود بھی ایسا نہیں کہ ہاں ہندوستان سے اہل حدیث ختم ہو جائے، نہیں۔ خود محمود غزنوی کا جو آیا لاہور پر جب حملہ کیا تو شیخ محمد بن اسماعیل نامی محدث بھی آئے، جہاں فقہ کے لوگ آئے وہیں کون آیا؟ کیا نام تھا؟ محمد بن اسماعیل البخاری، بالکل امام بخاری کے نام پر، باپ دادا صاحب، علاقہ بھی بخارا، محمد بن اسماعیل البخاری۔ کہاں آئے؟ لاہور میں۔ اور کہا جاتا ہے پورے لاہور میں سب سے زیادہ جس نے دین کی خدمت کیا یہ محمد بن اسماعیل۔ محمود غزنوی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اپنا اپنا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، انہوں نے غیر مسلموں میں بھی کام کیا، کتاب و سنت کا کام کیا، اسی لیے مورخین نقل کرتے ہیں کہ کم سے کم اس اہل حدیث عالم محمد بن اسماعیل نے کم سے کم 50,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا۔ کتنی؟ صرف لاہور کے اندر، لاہور میں کتنے لوگوں کو؟ 50,000، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ پھر 4ویں صدی کے اندر اس کے بعد بھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بڑی مشکلات، مار پیٹ، زد و کوب، چونکہ جب مذہبی تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو ایک فرقے والا دوسرے فرقے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ہندوستان ہی کے اندر محمد امام حسن ساغانی پیدا ہوئے بیچارے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، حدیث پر عمل کیا، مشارق الانوار، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثوں کو جمع کیا۔ امام ساغانی رحمۃ اللہ علیہ پورے دنیا کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے تھے، رہتے تھے لاہور کے، ہندوستانی، اور پوری دنیا کے سب سے بڑے محدث، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ کیا بیٹے؟ ساغانی، صاد سے، محمد بن حسن ساغانی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، اور ان کی وجہ سے حدیث بہت ہی زیادہ عام ہو گئی، اور لیکن ہندوستان میں رہنا مستقل نہیں ہوتا تھا، کبھی بغداد ہیں، کبھی یمن بلایا جا رہا ہے، کبھی مصر جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کو دورہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے خال اس بقول علامہ اقبال کے
خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ میجارٹی تو ختم ہو گئی لیکن کتاب و سنت کی دعوت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ ساؤتھ انڈیا کرناٹک میں بیجاپور کا نام سنا ہوگا کہ بیجاپور، اللہ اکبر، وہاں اللہ رب العالمین نے قاضی نصیر الدین برہان پوری، یہ بیجاپور میں رہتے تھے، وہیں شادی کی تھی، لیکن ان کو چونکہ وہاں کوئی لوگوں نے نکال دیا تھا اس لیے کہاں آباد ہو گئے تھے؟ بیجاپور۔ ان کی وفات ہوئی ہے 1031 ہجری کے اندر، 1031 ہجری، برابر کام تو ہوتا رہا۔ تو اس طرح سے، لیکن مشکل یہ تھی کہ لوگ ٹکٹیں نہیں دیتے تھے۔ خود قاضی نصیر الدین اپنے سسرال گئے ملنے کے لیے گئے۔ ان کے سسر قاضی علیم الدین تھے، بات چیت شروع ہوئی، انہوں نے حدیث پیش کیا اور سسر صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا۔ ارے تم امام کے قول کو رد کرتے ہو؟ کہا تم اللہ کے رسول کے قول کو رد کرتے تو تم کو برا نہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول رد کروں تو غصہ ہوتے ہو؟ تو کہا تمہاری اسی کی رسی ٹھہرو۔ گئے اندر، قاضی نصیر الدین سوچتے ہیں گئے ہوگی چائے کافی لانے کے لیے سسر کی اور ناشتہ واشتہ اچھا لے کر کے آئے گی، آئے تو تلوار شمشیر برہنہ لے کر کے قتل کر ڈالوں گا۔ تم حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول رد کر دیتے ہو؟ اللہ، وہ جرم نہیں تھا، وہی تھا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا اترکوا قولی بقول رسول اللہ۔ لیکن بہرحال اب یہ لڑنے کے بجائے بھگے، جوان آدمی تھے، بھگ گئے اور سسر جو ہے کچھ دیر تک تلوار لے کر پیچھا گئے، آخر میں کہتے ہیں حرامی سالہ بھگ گیا، سمجھ گئے، اور طرح طرح کی گالیاں دے کر کے ہم بیوی نہیں بھیجیں گے، بھائی لڑکی روک لیں گے، بڑا۔ تو دوستو اس قسم کے حالات ہوتے رہے، لیکن مختصر یہ کہ جب شاہ اسماعیل شہید، یہ بڑی طویل داستان ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، پھر کسی اور موقع پر چاہیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے اپنے چاچا شاہ عبد العزیز سے حدیث پڑھی، کس سے پڑھی؟ شاہ عبد العزیز سے حدیث پڑھی، تو بڑا اس خاندان نے بڑے عجیب انداز سے کتاب و سنت کی نشر اشاعت شروع کیا۔ مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیج تو ڈال دیا اور کہتے کیا ہیں بھائی 400 سال تک دنیا کے سارے مسلمان کسی ایک امام کے مقلد، دیکھو کتنی پیاری بات کی، کتنے 400 سال تک کسی ایک امام کی تقلید پر اکٹھا نہیں تھے۔ مسلمانوں کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی سے مسئلہ، جو بھی عالم سامنے آیا مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ پوچھ لیا۔ 400 سال کے بعد لوگوں نے بالکل طے کر لیا نہیں ہم کو مسئلہ پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھنا ہے۔ چلو آگے کہتے ہیں رفع الیدین کی بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں والذی یرفع یدیہ فی الصلاۃ احب الی ممن لا یرفع، خود رفع الیدین کرتے نہیں تھے، کیوں کریں گے تو خیر نہیں ہے، ان کو معلوم تھا کہ حشر کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگے، لکھتے ہیں کہ والذی یرفع یدیہ، رفع الیدین کرنا اور نہ کرنے کا مسئلہ یہ ہے، حدیثیں دونوں طرف ہیں، رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، صحیح ہیں، رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں کم ہیں اور ضعیف ہیں۔ پھر کتنی پیاری بات کہیں والذی یرفع یدیہ احب الی ممن لا یرفع، لیکن جو رفع الیدین کرتا ہے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس شخص کے مقابلے میں جو رفع الیدین نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ رفع الیدین کرنے والا سنت پر عمل کر رہا ہے۔ دیکھا کتنی یعنی کھل کر کے، اور انہی کے دور کا واقعہ ہے۔ علامہ حیات سندھی مدنی
متوفا 1162 ہجری سے جب علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی متوفا 1164 ہجری جب حدیث پڑھ کر کے گئے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے، دلی آئے تو جامع مسجد دلی میں مغرب کی نماز پڑھے اور امام نے جو کہا وَلَضَّالِّينَ تو خوبصورت سے کیا بول دیا؟ ایک عرصے کے بعد شاید جب سے دہلی جامع مسجد بنی ہوگی ابھی لوگوں نے زور سے آمین نہیں سنا تھا، اور یہ علامہ محمد فاخر نام لیا، علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی، سمجھ گئے نا؟ انہوں نے زور سے آمین بول دی، دلی کے سارے جماعت جامع مسجد کے نمازی نے توڑ کر کے پٹائی شروع کی، مسجد سے مار مار کر گھونسے لات یہ سیڑھیوں سے دھکیلتے ہوئے روڈ پر پھینک دیا، سمجھ گئے نا؟ جرم کیا تھا؟ صرف آمین زور سے بول دیا، اتنا پریشان کیا مارا کہ کسی نمازی کے دل میں رحم آ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے چھوڑ دو، چھڑایا، لوگ نہاں اٹھ کے بیٹھے، ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تم نے کیوں کیا آمین بولا؟ یہاں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا۔ کہا پھر کس کو جواب دو گے؟ کہا تم اپنے شہر دہلی کے سب سے بڑے عالم کو لاؤ، اس کو میں جواب دوں گا۔ سارے لوگ دوڑ کے گئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شاہ صاحب موجود تھے، شاہ صاحب کے پاس گئے لوگ، ارے جلدی چلیے کیا ہوا؟ ایک مسافر کہیں سے آیا ہوا ہے، جامع مسجد میں زور سے آمین بول دیا، لوگ اس کو مار ڈالیں گے سب۔ شاہ صاحب بیچارے جس حالت میں اسی حالت میں بھگے، آئے دیکھا مار مار کے قیدی بنا کے بیٹھا رکھا ہے علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی کو، مار مار کے بیٹھا رکھا ہے، لہو لہان، سر پھٹا، ہاتھ ٹوٹا، پیر زخمی۔ پوچھا شاہ صاحب نے کہ کون ہو؟ اب اتنا مار دیا تھا پہچانی، حالانکہ دونوں ایک ہی استاد کے پڑھے ہوئے تھے۔ علامہ حیات سندھی جو مسجد نبوی میں درس دیتے تھے حدیث کا، انہی سندھی رحمت اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ بھی پڑھے تھے، محمد فاخر زائر الہ آبادی بھی، لیکن کہتے مار مار کر کے حلیہ بالکل بدلے۔ کون ہو؟ کہا میں محمد فاخر زائر الہ آبادی۔ ارے تم ہو؟ کہا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں، سنت پر عمل کیا، اور یہ لوگ بھی مارنے لگے، انہوں نے مارنا شروع کیا۔ پھر ہوش آیا تو ہم سے کہتے کیوں کیا؟ میں نے کہا میں ان کو جواب نہیں دوں گا، جو سب سے بڑا عالم اس کو بلاؤ۔ تو اب آپ ان لوگوں کے سامنے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کوئی جرم کیا کہ اچھا عمل کیا؟ اب آپ جواب دیں، ہمارا جواب تو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ سارے لوگ دلی کے بندے، اب آپ بتائیں شاہ ولی اللہ کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط؟ شاہ صاحب نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا، لوگوں کو سمجھایا، اللہ کے بندوں زور سے آمین بولنا بھی ثابت ہے، کیوں تم لوگوں نے اس کو مارا؟ پبلک ہٹ گئی تو علامہ فاخر زائر الہ آبادی نے کہا حضرت اگر آپ جیسے آج حق کا اظہار کیے، یہی آپ دلی میں پہلے سے پڑھاتے ہوتے تو آج میری یہ حجابت نہ بنتی، یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ اگر لوگوں کو بتائے ہوتے، سمجھائے ہوتے تو ان کے علم میں بھی ہوتا ہے کہ ہاں اسلام میں زور سے آمین بولنا بھی جائز ہے، کر سکتا ہے آدمی۔ آپ کی خاموشی نے ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی۔ شاہ صاحب خاموش خاموش، کیا جواب دیا؟ میرے بھائی محمد فاخر، اگر میں تم سے پہلے یہاں آمین بولتا ہوتا تو آج تم کو کوئی بچانے والا نہ ملتا۔ اگر میں آمین پہلے سے بولتا ہوتا تو آج تم کو کوئی بچانے والا نہ ملتا۔ کیا مطلب؟ ہم کو پہلے ہی قتل کر کے ختم کر دیے ہوتے تو آج ولی اللہ باقی ہی نہیں رہتا تم کو بچانے کے لیے۔ حالات یہ تھے، اس قسم کے حالات۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا، انہوں نے وہی درس حدیث کا انداز اختیار کیا، وہی انداز اختیار کیا کہ طلبہ حدیث پر عمل کرنے لگے، طلبہ حدیث پر عمل کرنے لگے، طلبہ حدیث پر عمل کرنے لگے۔ عمل نہیں کرتے تھے خود،
لیکن دعوت دیتے تھے. کیوں؟ عمل کروں گا تو حشر کیا ہے وہ معلوم ہے کہ ہمارا حشر کیا کریں گے دلی ہندوستان دلی کا مسلمان. اس لیے بیچارے کچھ نہیں، لیکن سب سے پہلا مرد مومن جس نے دلی کے باشندوں میں، ویسے ہندوستان کے اندر تو بہت سارے لوگ، اس کی تفصیل اور درکار ہے. ہم نے اندازہ لگایا کہ کم سے کم 2-4 دن تو چاہیے صرف شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی درس سے جو لوگ حدیث عمل کرنا شروع کیے تھے، اتنے بڑے ہندوستان کے اندر جو پھیلے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں. لیکن شاہ عبدالعزیز خود نہیں کرتے تھے. کیوں؟ معلوم تھا اگر کروں گا تو دلی والے ہمارا حشر برا کر دیں گے، بات سنیں گے نہیں. لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہمت کیا اور کھل کر کے میدان میں آ گئے، کھل کے میدان میں آئے. زور سے آمین، رفع الیدین، سنت کے مطابق نماز. اور اسی پر انہوں نے کتاب لکھ ڈالی تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، یعنی رفع الیدین کرنا سنت ہے اس پر، اور آمین، یہ تینوں مسائل اس میں لکھ ڈالے. جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حدیث پر عمل کرنے لگے تو دلی کے علماء نے ان سے مناظرہ شروع، لیکن مناظرے میں شکست کھا جاتے. شاہ عبدالعزیز کے پاس علماء کی ٹیم گئی اور کہا کہ اس حضرت کیا غضب کیا ہوا؟ کہا آپ کا بیٹا آپ کا بھتیجا جو اسماعیل ہے اس نے غضب کر دیا. کیا غضب کیا؟ کہا وہ تو رکوع میں جاتے ہی بے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے اور زور سے آمین بولتا ہے اور کتابیں لکھتی. کہا کہ تم لوگ سمجھاؤ اس کو. کہتے ہم لوگ بہت سمجھاتے لیکن بات نہیں آتا. کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم ایک بات کہتے تو بخاری 3 حدیثیں سناتا ہے. کہا ساری مصیبتیں آئی ہے کہ ہم اس کو ایک بات کہتے ہیں تو 25 حدیثیں وہ سنا کہتے 10,000 حدیثیں یاد کر ڈالی تھی. شاہ اسماعیل شہید کے کتنی حدیثیں؟ 10,000 ان کی زبان میں جب بھی جو چاہے سن لے. شاہ اسماعیل شہید نے تو شاہ عبدالعزیز نے کہا تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہا ہم کو تو کچھ کہتے دلیل سناتا ہے. تو دلیل پوچھا، کہتا ہے کہ ہاں بخاری میں لکھا ہوا ہے. تو شاہ صاحب غصے میں آیا، ظالموں، اللہ کا اسماعیل میرا بھتیجا بخاری پڑھا تو سدھر گیا، اور تم کیا پوتھی پڑھ رہے تھے؟ تم کو بخاری نہیں، ہم نے کوئی پوتھی پڑھائی تھی. پوتھی سمجھتے ہو نا، اور ہندی میں کہتے کتاب کو. تو وہی بخاری اس کو پڑھائی وہ تو سدھر گیا، تم کو وہ بخاری پڑھائی تم کو نہیں سدھرا. اتنا سخت جواب تو دیا لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد اب اس کی ضرورت پڑی دوستو. ہنگامہ کھڑا ہو گیا. کیا کھڑا ہو گیا؟ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. شاہ صاحب کے خلاف، شاہ ولی اللہ اسماعیل کے خلاف یہ وہابی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہاں سے سلسلہ وہابی ہو گیا، اور یہ مسلمان نہیں گمراہ کر رہا ہے. بڑے ہنگامے ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہ جب سکھوں سے جہاد کر کے پنجاب کو آزاد کرانا، انگریزوں سے جہاد کر کے ملک کو آزاد کرانا یہ سوچا، تو انہوں نے 1821 میں حج کیا. کیا کیا؟ حج میں آئے. تو حج میں آنے کے بعد یہاں ان کے اوپر کیس کیا گیا. ترکی حکومت تھی اور وہی الزام لگایا گیا. یہاں جو آ رہے نام نہاد علماء، فوری طور پر ترکی حکومت میں جا کے شکایت کی گئی. مولانا عبدالحق محدث بنارسی، شاہ اسماعیل شہید اور ایک بنگال مرشد آباد کے تھے، ان تمام لوگوں پر کیس دائر کر دیا گیا اور یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. اور مولانا عبدالحق محدث دہلوی بنارسی، محدث بنارسی کو جیل میں بھی ڈالا گیا. بہرحال پیروی کی گئی، مقدمے میں دلائل پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں سے بری کیا. پھر واپس جانے کے بعد لیکن کتاب و سنت کا سلسلہ اب عام ہو گیا. کیوں؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سفر اور حضر میں بخاری کا درس دیتے،
حجت اللہ البالغہ پڑھاتے. جب بھی ان کے درس میں کوئی آیا تو وہ اہل حدیث ہو جاتا, حدیث عمل کرنا شروع کر دیتا. الحمدللہ اس طرح سے اہل حدیث سے دوبارہ کتاب و سنت پر ہندوستان کے اندر عمل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اسی اسنا میں 1826 کس میں 1826 عیسوی کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہے, اس کو انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے کے متعلق یاد کریں گے. جو ساؤتھ انڈین ہے وہ, جو دکن کے ہیں وہ بھی, جو بامبے اور مہاراشٹر کے ہیں وہ بھی, اور یو پی والے جو ہوں گے وہ تو ماشاءاللہ سب انہیں کے ہاتھ چلا ہی ہے دلی سے. 1826 ہجری کے اندر نہیں وہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میرا ہمارا کچھ بولے ہیں. ہاں میں نے کہا کہ یہ میں نے ہم کیسے یاد کریں؟ نہیں ہم وہ یاد کریں گے, ہم کیسے یاد کیے. 1826 ہجری کے اندر حج کر کے جب واپس گئے تو یو پی میں لکھنؤ کے بازو میں ایک ڈسٹرکٹ ہے رائے بریلی, ایک ہے بانس بریلی اور ایک ہے رائے بریلی. بانس بریلی احمد رضا خان کا ہے, سمجھ گئے نا, بریلی فرقہ یہاں سے نکلا ہوا. اور رائے بریلی یہ پرتاپ گڑھ اور لکھنؤ کے بیچ میں ہے, گومتی ندی کے بالکل کنارے. یہاں سے سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید بہت بڑا لشکر لے کر کے مجاہدین کا صوبے سرحد جا رہے تھے, علاقے غیر میں. علاقے غیر میں کیوں جا رہے تھے؟ ساؤتھ میں ٹیپو سلطان کے بعد انگریز کا غلبہ, ٹھیک ہے نا, ٹیپو سلطان کے بعد انگریز کا غلبہ. ساؤتھ میں مسلمان محفوظ نہیں, ادھر ایسٹ اور مشرق میں ایک عرصے سے کلکتہ, آسام, بہار وغیرہ تک کس کا غلبہ؟ انگریز کا, ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں طرف سے تو مجاہدین کے جہاد کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا. پورے پنجاب پر راجہ رنجیت کی سنگھ بدماش سکھ جو تھا اس کا قبضہ تھا, یہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا. دلی اور پنجاب سے اگر جہاد شروع کریں انگریزوں کے خلاف تو چاروں طرف سے پیس دیے جائیں گے. اسی لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم لوگ علاقے غیر میں چلے جائیں. علاقے غیر میں جانے کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ علاقے غیر میں قبیلے والے مسلمان ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں نہ انگریز کی حکومت چلے گی اور نہ تو سکھوں کی. ہم اس طرف سے پہلے جہاد کریں گے سکھوں سے, اور سکھوں کو ختم کر دینے کے بعد کس سے؟ انگریز سے. اس مقصد کے تحت 1826 میں قافلہ نکلا اور سارے لوگ کہاں پہنچ گئے؟ صوبے سرحد. اور 17 لڑائیاں لڑی. کتنی؟ 17 لڑائیاں لڑی, اور سکھوں کے ناک میں دم, انگریز پریشان, اور جب بھی یہ لوگ جنگ کیے وہ غلبہ رہا مجاہدین کو. وہاں جانے کے بعد یہ چیز یاد رکھنا ہے, ابھی ہم جہاد پر نہیں جا رہے تھے, ہم یہ اس کی ہمیں کیوں ضرورت پڑ گئی وہ بتانا چاہتے تھے. تاریخ اہل حدیث کی کیوں ضرورت پڑ گئی, کیوں ہمیں اس کی ضرورت ہے دوست. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی ہے؟ چائے رکھی ہوئی ہے, او کیرلا والے کی کڑک چائے سب کی نیند دور ہو جائے گی. 1826 میں وہاں جب گئے تو اب ان کو 2 چیزوں کی ضرورت تھی دوستو. ایک تو مال کی, مجاہدین کا کھانا پینا, علاج معالجہ, اسلحہ. اس زمانے میں وہی چھوٹی والی بندوق آتی جو ہاتھ سے توڑ کر کے گولی بارود ڈالو پھر, یہ ساری چیزوں کی ضرورت تھی. پیسے کی. نمبر 2 اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ہندوستان سے نئے مجاہدین تیار کر کے کہاں بھیجے جائیں؟ سرحد. نمبر 3 صرف ہم لڑتے نہ رہیں بلکہ عقیدے کی بھی اسلام. اس لیے سید احمد شہید
اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، انہوں نے مشورہ کیا کہ لڑنے والے ہاں موجود رہیں اور کچھ دعات اور مبلغین اور کچھ علماء دوبارہ ہندوستان واپس لوٹا دیے جائیں. سمجھ گئے نا؟ اور جو 3 کام کریں گے، فنڈ فراہم کریں گے، مجاہدین تیار کریں گے، اور نمبر 3 دعوت و تبلیغ کے ذریعے عقیدے کی اصلاح کریں گے. اس چیز کے لیے وہاں سے بہت سارے علماء کو بھیجا گیا. یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو یہیں سے سمجھو کہ آپ پورے بر صغیر کے اندر جو انقلاب آیا، اس طرح تقریباً میں نے دیکھا 30-35 علماء کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، جس میں مولانا ولایت علی، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا سید اولاد حسن قنوجی، مولانا محمد علی رام پوری، یہ بہت سارے لوگ تھے. چند کا نام بتایا. یہ چند علماء جن کو میں نے نام لیا، بہت یہ بڑے کامیاب. نمبر 1 سید اولاد حسن قنوجی، قنوج جانتے ہیں نا؟ لکھنؤ کے قریب ایک عطر کا جو سب سے بڑا انڈیا میں عطر کی فیکٹریاں اور عطر بنانے کا جو ہے وہ کیا ہے، قنوج کے رہنے والے تھے. نام کیا تھا؟ سید اولاد حسن قنوجی. یہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شیخین کے علاوہ، شیخین کو تمہارا واضح لایا گیا. اولاد حسن قنوجی، سید اولاد حسن قنوجی جو ہیں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں. کون ہے؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے والد ہیں. اور سبحان اللہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں. شاہ عبدالعزیز سے حدیث پڑھی، اہل حدیث بن گئے. شاہ اسماعیل سے دوستی ہوئی، وہ بھی الحمدللہ بڑے کامیاب. جو وہاں سرحد سے دوبارہ بھیجے گئے تھے ان 3 کام کے لیے، ان میں کون تھے؟ سید اولاد حسن قنوجی. ان کے بارے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد جب آئے تو کتنے مسلمانوں نے عقیدہ درست کیا، کتنی مسجدیں آباد ہو گئیں، ان کا شمار تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کم سے کم ان کی دعوت سے 10,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے. اللہ میں کہتا ہوں اخلاص. بلاری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم بلاری گئے تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کیا کرتے ہیں آپ لوگ. یعنی اشارہ یہ تھا کہ علماء سے مسجد اور مدرسے تک. اور ایک ظالم تو لکھتا صرف حید و نفاس کے مسائل ہیں، مولویوں کو کیا علم ہے. شیخ ابن باز، علامہ عثیمین جیسے لوگوں پر یہ طنز کرتے ہیں. ارے کیا ان کو ازار کے نیچے اور ازار قمیص کے نیچے، یعنی حید و نفاس کے علاوہ ان کے پاس کیا علم تھا. شیخ ابن باز، علامہ البانی، علامہ عثیمین جو مجدد کا مقام رکھے ہیں پوری دنیا کے اندر. لیکن ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے، ابھی اللہ اکبر. میں حیدرآباد میں تھا تو ایک صاحب کہنے کہ بامبے کے ایک صاحب ہیں آج کل آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ البانی صاحب نے کیا کیا، دعوت و تبلیغ کا کون سا مواد ہمارے لیے قوم کے لیے پیش کیا. اللہ اکبر. کیوں؟ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ سمجھا ہے لوگوں نے کہ جب تک تورات، انجیل، گیتا اور چیتا نہ یاد کرے دعوت و تبلیغ نہیں ہو سکتی. بس گیتا چیتا میں رہ گیا. اور قرآن کا معاملہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ ترجعون. ایک ہمارے سامنے آدھرا کی تقریر کرنے لگے ان اللہ کان غفور الرحیم. یہ میرے سامنے اور شیخ رہیں گے تو ان کو 1 گھنٹہ اور اس کو 1.5 گھنٹہ. کیوں؟ ٹائی لگایا ہے، سفاری سوٹ پہنا ہے، اور یہ بیچارے کالا اور سفید دیکھا بھی نہیں. وہاں ہمارے سامنے کہا کہ ذرا سوچو کتنا بڑا سید اولاد حسن قنوجی رحمت اللہ علیہ نے
जब दावत और तबलीग शुरू किया तो कितने हिंदू मुसलमान हुए? 10,000। और सिर्फ दावत की थी किताबुल्लाह सुन्नते अखलाक के रसूल से। मेरे भाई मैदान में आओ, इसको इस्तेमाल करो, तब पता चलेगा इसमें कितनी तासीर है। समझ गए ना? मैं एक मरता दुनिया के बड़े मशहूर आप लोगों के महबूब उर्दू चैनल पर रिकॉर्डिंग कर रही हो रही थी। शेख में बैठा था, मिस्कीन बना, कुर्ता पजामा ऐसे, हमारा कोई पूछने वाला है, सबकी टोपी ऊंची माशाल्लाह सब है आए। तो एक कैमरा जो रिकॉर्डिंग होती कम से कम 30-35 आदमी का अमला होता है, उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, कोई मेकअप है, कोई क्या कहते हैं, है बहुत सारे। तो सुबह से रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरी बारी आई सुहर के बाद। समझ गए कब आई? अच्छा, तो मैं पहली मरतबा गया था, मालूम नहीं कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है। काला कपड़ा पहनना चाहिए, रंगीन होना चाहिए ताकि ज्यादा नुमाया हो, टोपी भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, कपड़ा भी सफेद, सारे मुश्किलात हमारे लिए है, समझ गए ना? अच्छा, कुछ कपड़ा काला वाला ला करके डाला थोड़ा सा, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ, और इबरत के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। तो तकरीबन 13-14 मिनट के बाद ब्रेक होता है, समझ गए ना? शुरू करें कितने मिनट के बाद? 14 मिनट, 15 मिनट हो जाएगा। ब्रेक हुआ, ब्रेक 2-4 मिनट का, फिर शुरू हुआ, तो थोड़ा हुआ ऐसा करेंगे चाय पान हो जाए। वल्लाह कहता हूँ, जितने हिंदू जितने मुसलमान, अब फिल्मी दुनिया में कौन होगा? कोई नमाजी थोड़ी ना होगा, क्या ख्याल है? सब वही होंगे ना, वो जगह वैसी है, शरीफ आदमी क्या जाएगा वहां? जैसे खत्म हुआ पूरा 30-35 आदमी का अमला आ गया हमारे सामने। हिंदू कहता है, गुरु जी आप क्या पढ़ते हैं? दूसरा कहता है, आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा क्या बात है? कहा सुबह से जितने लोग आए रिकॉर्डिंग के लिए, वो कहते थे फलां अखबार में आया है, फलां में आया है, फलां मजहब में है, फलां मजहब में है, फलां ने कहा कि एक तो सारी चीज़ें मुझे हम लोगों को मालूम है, हम भी पेपर पढ़ लेते हैं और कुछ बताते थे ऊपर से जाते हैं, लेकिन जब आप आए तो कुछ पढ़ते हैं, समझते तो नहीं, लेकिन दिल चाहता है सब छोड़ करके वही सुनते रहें, वल्लाह वही सुनते रहें। फिर उसके बाद जो उसका मीनिंग बताते हैं तो दिल में बड़ा अच्छा लगता है, क्या पढ़ रहे थे? मेरे समझने का क्या बात है? कहा नहीं ये है, तो असल में कुरानी आयात पढ़ना, माँ बाप के हुकूक बयान करना है, तो हमें अखबार पढ़ के सुनाने क्या करो? तो वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला, नबी की हदीसें हैं, अरबी में एक आयत पढ़ी। अरे कुरान की आयत सुन करके अबू जहल और अबू लहब जब लरज जाता था, तो आज का छोटा हिंदू तो नहीं लरज जाएगा। तो ये हदीस और कुरान जो अरबी में पढ़ते थे, उससे उनको समझ, अजीब सी जबान है वो, समझ गए ना? और तर्जमा करते, मैंने कहा यही करते हैं, कहा कि पता नहीं जितने हो गए रिकॉर्डिंग, आज तक दिल में उतनी बात नहीं उतरती, अच्छा लगता जितना जो आप पढ़ते हो, तर्जमा करते हो। ये किताब सुन्नत की तासीर, अल्लाह के कलाम में, नबी के कलाम में जो तासीर होगी, वो कायनात में किसी के ज़बान में तासीर नहीं होती। तो अब सैयद औलाद हसन कन्नौजी ने कितने लोगों को मुसलमान बनाया? उन्हीं में से एक थे मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी। क्या थे दूसरे? मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी की, अच्छा, और सैयद औलाद हसन कन्नौजी को भेजा गया था यूपी और सीपी जिसको कहते थे, यानी मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश आज का जो है। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी दूसरे दाई, मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी, इनको भेजा गया था बॉम्बे। कहां भेजा गया था? बॉम्बे। बॉम्बे इनको भेजा गया था, 7-8 महीने रहे। तो शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद का पैगाम आया कि आप हैदराबाद दक्कन चले जाएं। कहां जाएं? ये कब की बात है? 1828। 1828 समझ रहे हो ना बेटे? 1828 में ये कहां पहुंच गए? बॉम्बे छोड़ करके हैदराबाद दक्कन।
تقریباً 1 سال حیدرآباد دکن میں رہ کر کے دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور مجاہدین کو تیار کر کے بھیجتے رہے، تقویت الایمان ساتھ رکھتے رہے۔ 1 سال کے بعد 1829 عیسوی کے اندر پھر صوبہ سرحد سے قرارداد آئی۔ کہاں سے؟ چونکہ ہیڈ آفس کیا تھا وہ سرحد، ہاں بھائی پاکستان میں سرحد ہے نہ وہ، لیکن پاکستان ہم پریشان تھے نا کہ پاکستان کا نام نہیں آتا، ہیڈ آفس تو آپ ہی کے یہاں تھا، ہیڈ آفس آپ کے یہاں تھا۔ 1829 میں قرارداد آئی کہ مولانا ولایت علی صادق پوری پٹنہ، مولانا ولایت علی صادق پوری حیدرآباد میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اور محمد علی رام پوری جو ہیں یہ حیدرآباد سے مدراس چلے جائیں۔ کہاں جائیں؟ اب مدراس کی سرزمین پر توحید و سنت کی دعوت دینے والا پہنچا۔ حیدرآباد کا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ بڑے نیک و صالح انسان تھے، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ مشیر آباد، سکندر آباد، نواب حیدرآباد سے کسی نے بتایا کہ بہت نیک انسان آیا ہے، بزرگ ولی بات کرتا ہے تو دل میں اترتی ہے، بڑا نیک اور صالح انسان ہے۔ میرے بھائیو سارا معاملہ اخلاص کا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواد مگر رکھتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اذا خرج الکلام من القلب دخل الاذن بغیر اذن۔ آدمی کہنے والا اخلاص سے کوئی بات کہتا ہے تو نہ سننے والوں کے نہ چاہنے کے باوجود بھی کان کا پردہ پاڑتی ہی اس کے دل میں بات اتر جاتی ہے، اخلاص تھا۔ تو نظام نے اپنے دربار میں بلایا، بھائی اتنا دیندار مولوی تو بلا لاؤ، کس کو؟ مولانا ولایت علی۔ یہ بڑا دلچسپ بات ہے، یاد رکھیے، بلا دیں گے بھائی؟ ہاں یاد رکھیں گے؟ ہے حیدرآبادی؟ کیا ہوا بھائی؟ نظام نے دعوت دے دی۔ جب دعوت دیا، آئے آپ اپنے حضور نظام کے ہاں تقریر کریں، جب جانے لگے تو حضور نظام کے جتنے علماء تھے مولانا ولایت علی کو پکڑ، دیکھو حضور سے جنت اور حوروں کا تذکرہ پسند کرتی ہیں اور اس اور بات نہیں کرنا، یہی ہوتی ہے بات اصلاح نہ ہونے کی۔ سمجھے کیا کہا؟ ذرا سنبھالنا، حضور نظام جو تقریر پسند کرتے ہیں صرف حوروں کی تعریف اور جنت کی تعریف کرنا، تبھی حضور نہ غصہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، سامنے والا لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ نے فرمایا ہم جس کو کتاب دیں، جو نبی کا وارث ہوتا ہے، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، جو حق ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اچھا مولانا ولایت نے اچھا حضور نظام صرف جنت کی نعمتیں اور حوروں کی خوبیاں، اتنی خوبصورت، اتنی بڑی آنکھیں، اتنا بڑا وہ، اتنا بڑا وہ، ایسے لباس ہوئے کہا کیا؟ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ اس وقت 18 بیوی اس کے نکاح میں۔ کس کے نکاح میں؟ نظام کے کتنی بیویاں ہیں نکاح میں؟ 18۔ شروع کیا توحید، سنت، شراب نوشی، اور آخر میں آگے بل پڑے نکاح فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا مومنو کہ 1 سے شادی کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، یا بس 5ویں نہیں ہونی چاہیے بیک وقت۔ اب نظام سوچتا یہ کیا، یہ گجب کر دیا۔ اور وہ جو چمچے تھے، حضور نظام صرف جنت کی خوبیاں اور حوروں کی تعریف پسند کرتے ہیں، بس کہتے ہیں حضور نظام اب جس کو زندہ، اتنا میں نے اس مولوی کو سمجھایا تھا صحیح بھلے ایسی باتیں نہ کرنا، منع کرنے کے باوجود ایسی بات کیا، اتنی حدیثیں اور ایسے انداز میں پیش کیا کہ وہ سب تو سوچے اب حضور نظام حکم دیں گے گرفتار کرو، گردن مارو۔ تھوڑی دیر میں دیکھا نظام رو پڑا، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ مولانا نے اپنی تقریر جاری رکھی، کتاب و سنت
آیت حدیث چلے جا رہے بیان کرتے ہوئے. بزرگوں کی بات تھی، دل کی، اللہ کے کلام کی، نبی کے کلام کی تاثیر، اور پھر کہنے والے کا اخلاص، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی حقوقی بے باکی. نتیجہ یہ نکلا دوستو کہ نظام رو پڑا، زاروں قطار آنسو بہنے لگے. تقریر ختم کی تو نظام نے کہا یہ جو بے ایمان ہمارے مولوی بیٹھے، انہوں نے آج تک ہم کو یہ باتیں دیکھا آپ نے، انہوں نے نہیں بتایا آج تک، یہ صرف چرچا گیری کرتے رہے. آج تک ہم کو نہیں بتایا کہ ہاں 4 سے زیادہ شادی جائے نہیں. کیا کیا؟ 4 کو رکھا، باقی کتنی بچی؟ مولویوں کے گلے لگا دیا. کس کے گلے لگایا؟ اس عدت گزارے کہ تم نے اس کی زندگی برباد کی. تو اس طرح سے تقریباً 2 سال تک کتاب سنت کی دعوت حیدرآباد میں برابر ان کے ذریعے ہوتی رہی. مولانا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ، ان کی وداستان ادھر سکندر آباد، حیدرآباد، وقار آباد، یہ ارد گرد میں تو کتاب و سنت کی دعوت عام ہو گئی. کس کے ذریعے؟ پہلے مولانا محمد علی رام پوری، اور زیادہ مولانا ولایت علی صادق پوری. پٹنہ کا پرانا نام کیا تھا؟ صادق پور. مولانا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے بہت ذہین انسان تھے، رامپور کے رہنے والے تھے. یہ نکلے اللہ کا بندہ، دعا کرو ایسے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے. یہ سوچتے ہیں بس پکڑ کر کے کیا جائیں، ایسا کہ لمبی سواری کیوں کریں، چلو پیدل چلتے ہیں. حیدرآباد سے نکلتے ہیں، جہاں مسلمان آبادی آتی مسجد ملی، پڑاؤ ڈالا اور وہاں 1-2 دن رہ کر کے تبلیغ کی. قرنول جتنا مدراس تک پہنچے، کوئی ایسا شہر نہیں رہا جہاں انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت نہ دی. بہرحال مدراس پہنچ گئے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے. مدراس میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. سارے کفریہ شرکیہ رسم و رواج ختم، تقویت الایمان عام ہو گئی تھی. تقویت الایمان ان کے ساتھ تھی. مدراس کے لوگوں نے بڑا ظلم ان پر کیا، ان کو مار پیٹ اور تقویت الایمان لا کر کے چوراہے پر چلا دی گئی کہ تقویت الایمان سے فساد پھیلتا ہے، بڑے معاملات بگڑے. ملک بدر ہونے کا پیغام صادر کیا گیا، لیکن اتفاقاً نواب ارکاٹ جو تھا، ارکاٹ کے مدراس کا کیا کہتے ہیں شمالی حصہ ہے نا، شمال، یہ اردو والوں کا، یہ دکن کا علاقہ ہے. کیا ہے؟ دکنی لوگ ہیں یہ. یعنی مدراس کے 2 حصے، ایک جنوب ہے، شمال. مدراس شمال جو ہے یہ اردو والوں کا ہے، اردو وہ کیا کہتے ہیں دکنی کہے جاتے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ تامل. اور یہ اردو والے جو ہیں شمالی مدراس کے لوگ، یہ دکن کے زبان ان کے کلچر سے بہت زیادہ، اس لیے وہ بھی لوگاں، پرسوں، کھڑکو، ہاں یہ ساری زبان بالکل ان کی وہی ہوتی ہے. یہ لوگ جو تھے نواب ارکاٹ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید و سنت کا جذبہ پیدا کر دیا. اس نے مولانا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ کی دعوت کو قبول کر لیا. مدراس والوں نے نکالا، ارکاٹ کے نواب نے دعوت قبول کر لی. پھر نواب ارکاٹ نے جب دعوت قبول کر لیا تو ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی بازو کے علاقے جو تھے وانم باڑی وغیرہ کے قریب کا جس کا حصہ تھا، وہاں ان کے جو بیٹی تھی داماد کو دعوت دیا. داماد تو نہیں قبول کی، لیکن بیوی ان کی بیٹی نے دعوت کو قبول کر لیا. ایک مرد اور ایک عورت توحید و سنت کو قبول کیا. کب؟ 1829 اور 30 میں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے دوستو. اب اجازت مل گئی. نواب جو تھا یعنی اس کی بیٹی کا شوہر بریلی عقیدے کا، وہ آ گیا، بیوی ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، تم کو طلاق دیں گے، بہت کچھ کہا. اللہ نے اس عورت کو ثابت قدم رکھا. ساؤتھ انڈیا چنائی کے علاقے میں
یہ کتاب و سنت کی جو دعوت آموز میں سب سے بڑا دخل اس خاتون کا ہے، نواب ارکاٹ کے بیٹی کا۔ اس نے جب شوہر نے بہت زیادہ زور لگایا، تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، برسی کا کھانا، سمجھ گئے نا، ایسی باری آئی تو اس میری بہن نے اتنی پیاری بات کہی، کہا دیکھیں آپ ہمارے شوہر، آپ کی خدمت سراخوں پر 24 گھنٹے خدمت کروں گی، آپ کا حق ہے، آپ کی ضرورت پوری کروں گی، لیکن جناب یاد رکھیں دین کا جہاں تک معاملہ ہے ہماری قبر الگ ہوگی اور آپ کی قبر الگ ہوگی۔ ہاں؟ دیکھا ایک خاتون، دین کے معاملے میں ہم آپ کی کوئی فرما برداری نہیں کر سکتے، کیوں؟ رب یہاں ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے نہ آپ میرے ذمہ دار ہوں گے، میں نہ آپ کی ذمہ دار ہوں گی، دونوں کو اپنی اپنی قبر سے لے کر کے حشر تک رب کے سامنے الگ الگ حساب دینا ہے۔ میں اپنا دین توحید اتباع سنت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ معاملہ بڑھا الحمدللہ۔ پھر اس اسنا میں زیادہ بات بڑھی تو مولانا محمد علی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل گئے، لیکن توحید سنت کا معاملہ بڑا آگے بڑھا۔ پھر اسی اسنا میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا، معلومات بھی ہے، اور ذرا سا نیند بھی اڑ جائے گی تو انشاءاللہ تھوڑی سے۔ یہ محمد ایک تھے، وہ عورت جو تھی اس کے تب و دو، اس کی محنت سے بہت سارے لوگ، اور نواب ارکاٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بنگلور کا نام سنا ہے؟ بنگلور چار مینار جو مسجد ہے، یہ مسجد انہی لوگوں کی برکت ہے، انہی لوگوں کی برکت ہے، سمجھئے نا۔ اور ساؤتھ انڈیا میں سب سے پہلے کتاب و سنت کا مدرسہ جو قائم ہوا وہ یہی چار مینار مسجد، یہی مرکز ہے۔ اس وقت 1930 میں جو معاملہ چل رہا تھا، اللہ اکبر، اس کو پھر کسی اور موقع پر کیونکہ الگ داستان ہو جائے گی، بتانا یہ چاہتا تھا کہ ان کی دعوت جو بڑھی تو ایک صاحب عبد القادر پاشا تھے، پتہ نہیں میرے خیال بادشاہ ہے، وہ شارٹ کرتے کہ پاشا بن گیا ساؤتھ انڈین، کیا عبد القادر پاشا، یہ ان کو ایک کتاب و سنت کی دعوت قبول کیے، مسلک حدیث قبول کیے، کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے الحمدللہ۔ لیکن عجیب ان کے ساتھ منظر، بیجاپور میں ایک درگاہ تھی سید سرمست حسین، ماشاءاللہ بڑا نام بنا، سید خاندان کے تھے اور بہت بڑی جاگیر ان کے پاس تھی، سمجھ گئے، بہمنی حکومت کے زمانے سے ان کو جاگیر ملی ہوئی تھی۔ وہاں جو مجاور تھا، جس کو کیا کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ساؤتھ انڈیا، نہیں مجاور نہیں، مجاور سجادہ، وہاں تک گلبرگہ میں آگے جائے تو صاحب بولا جاتا ہے، صاحب کا مطلب وزیر اللہ۔ ان کے ذہن بات آئی، یہ ان کے ذہن میں تھا بھائی ہمیں نوکری، بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی آمدنی ایسے آ رہی ہے، لیکن مجاور کا ایک بیٹا سید سرمست حسین، نام یاد رکھیں گے نا، سید سرمست حسین، یہ مجاور کا جو بیٹے تھے، ان کے ذہن میں بات آئی ارے کب تک مجاوری کرتے رہیں گے، ذرا پڑھیں، تو پڑھنے لگے۔ پھر ٹیچرنگ کورس کر لیا، انگریزوں کا دور تھا، ٹیچر بننے کا شوق آیا کہ پڑھائیں بچوں کو، دیکھو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کیسے، ٹیچر کا پورا کورس کہاں مکمل کر لیا، اپنا بیجاپور میں۔ پھر ٹریننگ کے لیے ان کو بھیج دیا گیا مدراس، وہی شمالی مدراس، یعنی جو ارکاٹ، وہاں بھیج دیا گیا۔ جب آج میرے خیال سے ٹیچرنگ کورس ٹریننگ کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا گیا، کہتے ہیں دن بھر کالج میں جاتا، ٹریننگ لیتا، اور اکیلا تھا، دن میں 4 بجے کے بعد بازار میں نکل جاتا، گھومتا۔ کہتے ہیں ایک دن گھوم رہا تھا ایسے بازار میں،
ادھر سائیکل کی دکان ہے، ادھر بس اسٹاپ ہے، ادھر کپڑے کی دکان ہے، ادھر پان کی دکان ہے، ادھر چائے کی دکان ہے، ادھر ہارڈ ویئر کی دکان ہے. کہا نیا نیا کہتا تھا. ہاں بیجاپور اور مدراس کے مارکیٹ میں بڑا فرق. تو ٹہلتے تھے، اکیلا تھا. کہا ایک دن اسے گزر رہا تو سامنے سے ایک گلی آئی، گلی آ رہی تھی. گلی سے میں نے دیکھا کہ ایک انسان اونچی ٹوپی، نورانی چہرہ، کالی داڑھی، گورا چٹا، بہترین قسم کا لباس پہنے ہوئے. چہرے سے لگتا ہے کہ یہ کوئی نیک انسان ہے. کہتے ہیں کہ جیسے روڈ پر آیا، جیسے روڈ پر نکلا، گلی سے مین روڈ پر آیا، ایک شخص کمبخت پان کھایا تھا. پان جاتے نا، جتنا بھرا ہوا تھا سب اس کے منہ پر تھوک دیا، سب اس کے منہ پر تھوک دیا. حیرت کی انتہا. اور وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ پوچھا آگے بڑھ گیا. پورے مارکیٹ میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو پوچھے کہ اس نے کیا جرم کیا ابھی اس کے چہرے پر پان کھا کے. کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا. کچھ دور آگے گیا تو میں سمجھے پاگل ہوگا جس نے تھوک دیا. آگے گیا تو ایک آدمی گندا کیچڑ جو رہتا ہے اٹھایا، اٹھا کر اس کے چہرے پر مار دیا. پھر بیچارہ اپنے کپڑے سے پوچھتا اور پوچھ کے آگے بڑھ جاتا. یہ ٹیچرنگ کورس ٹریننگ والا کہتا ہے میں نے دنیا میں ایسی یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. کہا اور آگے گیا تو ایک انسان پتھر اٹھایا، اس کے پیٹھ پہ پتھر مار دیا. یہ بیچارہ نہ کسی کو جواب دیتا ہے، نہ کسی کو کچھ بولتا ہے. تھوکنے والے تھوکتے ہیں، دستی ختم ہو گئی تو اپنے دامن کو اٹھا کر کے پہنچتا ہے، لیکن اپنے راستے پر روا دوا ہے. جب پان والے نے تھوکا تو میں نے کہا کون ہے؟ یہ حرامی سالہ کتا پاگل ہے. یہ جملہ کتنے ہو گئے؟ یہ حرامی کتا کتا. کہا کہ بڑی حیرت کہ حرامی کتا سالہ پاگل. کہا اور آگے بڑھا. جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے اس سے مارتا ہے اور جو گندگی ملتی ہے اس کو پھینک دیتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو؟ یہ حرامی کتا پاگل ہے. پوری مارکیٹ میں ایک ہی جملہ، حرامی کتا. کہتے میں بڑی حیرت میں کہ بھئی میں پڑھا لکھا، آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں، لیکن ہم کو انسان نظر آتا ہے، پورے مارکیٹ لوگ کتا کہتے ہیں. ہماری آنکھ کو کیا ہو گیا کہ دو ہی ٹانگیں اس کی نظر، کتے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. میں بڑا پریشان کہ آخر ہو کیا گیا ہم کو. کل تک ہماری آنکھیں درست، کتا کتا نظر آتا ہے، آدمی آدمی نظر آتا ہے، بیل بیل نظر آتا ہے، لیکن پورے مارکیٹ میں یہ ہم کو انسان نظر آتا ہے، پورے مارکیٹ والوں کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ کتا. کہاں چلا گیا وہ آدمی؟ جو گلی میں جانا سے نکل گیا. بڑا افسوس. کہتے ہیں دوسرے دن پھر مارکیٹ میں نکلا. رات بھر ہی سوتا رہا کہ میری بینائی کا قصور، کم سے کم ایک اس کو کتا کہتا تب تو ٹھیک ہے بھائی. پورے مارکیٹ ہی کے لوگ کیا کریں اس کو کتا کہہ رہے ہیں، تو شاید کچھ گڑبڑی تو میری آنکھ میں نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں آسمان آسمان نظر آ رہا ہے، بنگلہ بنگلہ نظر آ رہا ہے، جانور. اس مارکیٹ ہی میں جاتے ہیں تو ساری دنیا کو کتا نظر آتا ہے، مجھے آدمی نظر آتا ہے. کہتے ہیں پھر میں دوسرے دن نکلا. دوسرے دن نکلا، روڈ پر نظر تو نہ آیا. اذان مغرب ہو گئی، میں گھس گیا مسجد. اذان آئی، اذان کی آواز آئی، مسجد میں گیا. مسجد میں گیا تو وہی جس کو لوگ کتا کہتے تھے وہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں مجھے ساری دنیا کتا کہتی ہے، یہ مسجد میں کتا کہاں سے آئے گا؟ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے. کہتے حیرت کی انتہا نہیں. میں نماز پڑھا، پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا. اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام عبد القادر بادشاہ ہے. کہا کہ کل آپ بازار میں گھوم رہے تھے، آپ پر پان کھانے والا تھوک دیتا تھا،
کھانسنے والا برتن تھوک دیتا تھا, کیچڑ اٹھا کر کے پھینک دیتا تھا, کہیں بیل کا گوبر ہے آپ کے سر پر مارتا تھا, پتھر آپ کے پیٹھ پر مارتا تھا. میں ان سے پوچھتا یہ کون ہے تو کہتے حرامی کتا سارا پاگل ہے. کیا وجہ ہے؟ اور آج میں آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں, حیرت ہے کہ مسجد میں کیسے کتا آئے گا. کہنے کے بیٹے کچھ نہیں, میں اہل حدیث ہو گیا ہوں اور سارے لوگ جو ہیں وہ شرک و بدعت میں ہیں. میں لوگوں کہتا ہوں لوگوں ایک اللہ کی بات کرو, شرک بدعت چھوڑ دو, تو یہ ہم کو کتا کہتے ہیں, پاگل اور گالیاں دیتے ہیں, اور اس سے پتھر آج کا نہیں بیٹے روز جب سے میں اہل حدیث کو ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. کہتے ہیں باتیں بڑی اچھی کہی. کون ہے؟ سید سرمست حسین. کہتے ہیں باتیں بڑی اچھی کہی. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا آپ اہل حدیث سے کیا ہیں؟ کہا بیٹے دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لا الہ الا اللہ محمد. یہ سارے معاملات ہیں توحید کی, سنت کی. لوگ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر کے اسلام کو خراب کر رکھا ہے. میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا, اور جب سے میں ہدایت پر ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتے میں اکیلا ہوں. سرمست سید حسین کہتے ہیں میرے دل میں بات اتر گئی. تو میں نے کہا کہ آپ جس مسلک پر ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا بیٹے کچھ نہیں, کفر و شرک سے توبہ کر لو اور بات بن جائے. بہرا کہا کہ میں نے قبول کر لیا, دین کی باتیں بتائی. اندر گئے, کہا بیٹھو میں آتا ہوں. تو ایک کتاب لے کر کے آئے, چھوٹی سی پتلی سی, جس کا پہلا صفحہ بھی درست نہیں. کتاب کو دیکھا, کہا اردو پڑھ, کہا اردو میڈیم سے اس وقت تعلیم ہوتی تھی, پڑھتا ہوں. تو لکھا تقویت الایمان. کیا؟ تقویت الایمان. مؤلف شاہ مولانا محمد اسماعیل. کہا وہ کتاب دی. کہا کتاب لیا, اپنے گاؤں بیجاپور آیا, گھر والوں کو بتایا, گھر والوں نے بے دخل کر دیا. حالانکہ میں سجادہ نشین ہونے والا, وہاں سے بھگا, نکال دیا. آ کر کے رائے درگ میں پناہ لیا. کہاں؟ رائے درگ میں پناہ لیا. کہتے ہیں پھر عبد القادر بادشاہ نے جب نام پوچھا کیا نام ہے, کہا میرا نام سید سرمست حسین ہے. کہا بیٹے نام بتا دو, کیا رکھوں؟ آپ پسند ہے. کہا اپنا نام عبداللہ رکھ لو. کیا رکھ لو؟ عبداللہ رکھ لو. آئی بات سمجھ میں؟ کہا سرمست سید سرمست حسین سے میں کیا ہو گیا؟ عبداللہ ہو گیا. اور کہتے ہیں تقویت الایمان پڑھی تو میں نے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا اللہ یہ کتاب جس نے لکھی ہے میں ویسا تو نہیں ہو پایا. اتنا بڑا عالم, اتنا دیندار, اتنی اچھی کتاب لکھنے والا. کیوں؟ ہمارے باپ نے ہم کو میں ٹیچر بن رہا تھا, لیکن تو نے ہدایت دی. اللہ بس ایک ہی تمنا ہے, اگر میں شادی کروں اور مجھے بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا, جو اس کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے. آئی بات سمجھ؟ کیا نام رکھوں گا؟ محمد اسماعیل. کہتے ہیں بڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے شادی کرائی اور بیٹا بھی پہلا ہی پیدا ہوا. تو شاہ اسماعیل شہید کی محبت میں ہم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ سید محمد اسماعیل. یہی سید محمد اسماعیل ہیں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی, علماء غزنوی, مولانا ابراہیم سب سے پڑھ کر علم حاصل کیے اور پلٹ کر کے آئے تو رائے درگ کے اندر کتاب و سنت کا بیج بویا اور جامعہ محمدیہ رائے درگ قائم کیا. دیکھا جامعہ محمدیہ رائے ساؤتھ انڈیا کا سب سے کتاب و سنت کی دعوت دینے والا سب سے قدیمی اور سب سے پرانا اور سب سے بڑا مدرسہ کون ہے؟ جامعہ محمدیہ رائے درگ. بڑی مشکلات پیش آئی جب پڑھ کر کے آئے. یہ اہل حدیث پورے رائے درگ میں احناف تھے. احناف نے جب دیکھا آمین بولتا ہے تو مسجد سے نکالا. مار پیٹ ہونے کی باری آئی, طرح طرح کے مناظرے ہوئے, لیکن الحمدللہ ڈٹے رہے.
آخر کار انگریز نے فیصلہ کیا یہ مسجد ہے، ایسا کرو لڑو نہیں، تمہارے ہاں ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل سورج ڈھلتے ہی ہمارا وقت ہو جاتا ہے۔ احناف سے پوچھا کب؟ جب گرمی کا موسم میں 3 بجے ہم پڑھتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں اسماعیل، پہلے تم اذان دے کے نماز پڑھ لیا کرو، تمہارے اول وقت ہے، اور یہ احناف جو ہیں وہ دوسرے وقت۔ ظالم نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی مسجد میں 2 اذان 2 جماعتیں، ان کا حق تھا، لیکن سید محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے لڑنے جھگڑنے کے بجائے پوری مسجد احناف کو دے دی، اور ہٹ کر کے تھوڑا سا اندر مین روڈ سے ہٹ کر کے انہوں نے مسجد بنائی، اسی مسجد کے ساتھ میں مدرسہ بنایا، اور ساری زندگی کتاب و سنت کے پورے مہاراشٹر، پورے کرناٹک، طرح طرح پناہ نہیں کتنے مناظرے کیے، اور ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا۔ ایک دیوبند کے بڑے عالم ہم سے ملے تو کہنے لگے کہ جب میں رمضان میں چندہ وصولنے کے لیے جاتا ہوں، اس علاقے سے گزرتا ہوں تو معلوم پڑتا کوئی لاٹھی لے کے کھڑا ہے کہ آگے نہ جانا جب تک کہ سید اسماعیل سے ملاقات، ان کی زیارت نہ کر لینا۔ 10-12 سال بستر پر پڑے تھے، بستر پر کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، 10-12 سال کے بعد انتقال ہوا، لیکن صدقے جاریہ اولاد اور مدرسہ یہ چھوڑ کر کے گئے۔ تو میرے بھائی اس قسم کے حالات تھے، اور پھر وہی بلاری تھا، بلاری میں مولانا رحمت اللہ اسی تقریباً 1829 کے قریب سرسی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سرسی میں گئے اور پھر بلاری میں گئے، اور جہاں جہاں یہ لوگ گئے، کہیں عبداللہ لبریدہ گئے، کہیں ان کے بھائی رحمت اللہ گئے، ان لوگوں نے جا کر کے کتاب و سنت کی بنیاد ڈالی اور سارے معاملات ہو گئے۔ جب یہ عام بات ہوئی، بات عام پھیلنے لگی اور لوگ دعوت و تبلیغ قبول کرنے لگے، اب بات آ گئی، اب ہندوستانی مسلمان برداشت نہ کر سکے، یہ نئے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے اور طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ یہ لوگ اتنے دن تک نہیں تھے، اب پیدا ہوئے، اماموں کی تقلید کا انکار کر کے نیا فرقہ بنا رہے ہیں، ائمہ کی توہین کر رہے ہیں، بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں۔ حالانکہ توہین کرنا اور کسی کے انسلٹ کرنا یہ مقصد نہیں تھا۔ آج بھی کوئی اہل حدیث کسی امام کی توہین کرنا جائز نہیں سمجھتا، لیکن یہاں جو آپ نے پڑھا، نام نہاد علماء نے ہم کو بدنام کرنے کے لیے یہ راستے اختیار کیے۔ میرے خیال سے کروڑ بدل رہے ہیں تھوڑا سا چائے کا جی اچھا اور چلیں کہ ناشتے کے بعد 10 منٹ کے بعد 10 منٹ چلائیں چلو۔ اب آپ کھولیں کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ تو یہ جو شیخ نے پڑھا ہے 44 صفحہ، پھر تو پڑھیں ضرور تو نہیں میرے خیال سے، تو یا پڑھ دیں، اب ذرا سے سنیں۔ بعض نام نہاد علماء کہتے ہیں، اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج بھی وہی کہتے ہیں۔ کل تک کہاں تھے؟ کل تک آپ لوگ کہاں تھے؟ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ کون سا زمانہ ہے کہ ہم نہیں تھے؟ سمجھئے؟ در حقیقت حدیثوں کا تقلید شخصی کے بغیر مستقل طور پر کتاب و سنت اپنانے کی دعوت دینا ہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے انہیں شریعت میں اجتہاد کرنے، مذاہب اربعہ کی تقلید اور انہیں بطور مسلک اختیار کرنے سے بے نیاز پر جری کر دیا۔ چلو الحمدللہ، سمجھ گئے نا؟ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ جو کسی امام کی تقلید نہ کرے، چاروں مذاہب میں سے کوئی مذہب اختیار نہ کرے، وہ صراط مستقیم سے خارج اور نجات یافتہ جماعت سے منحرف ہے۔ یعنی اللہ اکبر، 4 مذاہب میں سے جب تک کوئی ایک مذہب انسان قبول کر نہ لے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہے کہ اہل حدیث صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تھے، نہ تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں، اور نہ ہی سلف صالحین،
جن کے سلسلے میں خیر کی شہادت دی گئی ہے. زمانے میں سابق مسلمانوں میں کوئی اہل حدیث نام سے موسوم نہیں تھا، اور اس وقت جب اہل حدیث مذہب کا مذہب موجود ہی نہ تھا تو بلا شبہ نیا اور پانچواں مذہب ہے. پانچواں مذہب ہے. اور یہ تینوں اعتراض غلط ہیں. پہلا اعتراض کیا ہے؟ یہ لوگ اجتہاد کرنے لگے. ہاں، تقلید سے آزاد ہو کے کیا کرنے لگے؟ اجتہاد. اجتہاد الحمدللہ نہیں کرتے. اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کتاب و سنت نہ ہو. ای بات سمجھ میں؟ جہاں کتاب و سنت نہیں ہوگا وہاں قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا. سمجھ گئے نا؟ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے یہ پانچواں مذہب بنایا. کیا؟ پانچواں مذہب نہیں ہے. آپ حضرات جانتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ بات آئے گی. کہتے ہیں مذہب معروف من اہل الحدیث قبل ان یخلق اللہ مالکا و ابا حنیفہ و شافعی و احمد. اے لوگوں، اہل سنت والجماعت میں ایک مذہب اہل حدیث ہمیشہ سے موجود تھا. ایک روایت میں یہاں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے ہی سے اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک مذہب اہل حدیث موجود تھا. سمجھ گئے نا؟ یہ کوئی پانچواں نیا مذہب نہیں ہے. مذہب ایک ہی ہوتا ہے، وہ مذہب کتاب و سنت. یہ 465 میں 564 اور 65 میں باقاعدہ رسمی طور پر 4 مذاہب بنے ہیں، ورنہ 300-400 صدیوں تک کوئی مذہب نہیں تھا. صرف مذہب ایک تھا، مذہبی کتاب و سنت. جی اس میں کوئی شک نہیں، ایسا کہنے والا تاریخ اہل حدیث سے نابلد ہے، اور اس کا مقصد محض جماعت اہل حدیث کے سلسلے میں بدگمانی پھیلانا ہے تاکہ ان سے لوگوں کو متنفر کر سکے اور ان کے کتاب و سنت سے رہنمائی کی راہ میں حائل ہو سکے. لہٰذا دراصل جرأت مند اور افتراء پرداز یہ ہے نہ کہ وہ صراط مستقیم کی روشن شاہراہ کی رہنمائی کر رہا ہے. میں نے اپنی مبارک دعوت میں حق سے سرفراز مند اس طائفہ منصورہ اہل حدیث کی تاریخ کے سلسلے میں اپنی نوعیت کی یہ منفرد کتاب تحریر کی ہے. امید کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے ایسا کہنے والے اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت اور انہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر گامزن ہونے کی توفیق دے گا، تاکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے سرفراز ہو سکوں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر اللہ عز و جل آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس نیک نیتی کے ساتھ تحقیق حق کی راہ میں لوگوں کے لیے مکمل نفع بخش بنائے اور اسے میرے لیے نعمتوں بھری جنت میں داخلے کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. بس یہ ہے، اور مصنف نے وعدے کر دیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھا ہوں جس میں اشکال دور ہو جائے. کیا؟ ایک تو یہ پانچواں کوئی نیا مذہب نہیں، ہمیشہ سے اہل حدیث مذہب موجود تھا. ائمہ کا گستاخ نہیں، ائمہ کا ادب و احترام محبت کرنے والا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ مصنف بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق سے